کیا ہوا؟ حیران ہو گئی ہو؟ ہاں، تمہیں یقین بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، یہ حقیقت کیسے سامنے آ سکتی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پرسکون نظروں سے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہی جو حقیقت ہے۔ اب تم مجھے سب کچھ سچ بتاؤ، کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم ایول بیوٹی نہیں ہو، بلکہ بلیک مانسٹر نے تمہیں صرف اس کا نام دیا ہے۔ حقیقت میں تم وہ لڑکی نہیں ہو۔ اس نے نظریں جمائے اس لڑکی کو دیکھ کر کہا تھا۔ تو اب آپ بتانا پسند کریں گی بیا عرف فبیہا؟ اور احتشام کے منہ سے اپنا نام اور یہ حقیقت سن کر ایک پل کے لیے وہ ساکت ہو گئی اور پھر اگلے ہی پل اسے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں تم وہ نہیں ہو۔ میں نے اتنے مہینے اس لیے لگائے تھے تاکہ تمہارے بارے میں حقیقت پتہ کر سکوں، اور مجھے ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ ماضی۔ دیکھو لڑکی، تمہیں لگتا ہے تم اتنی جلدی اتنی آسانی سے جیل سے چھوٹ سکتی ہو، تو یہ تم پر جو الزام لگا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ کسی بڑے سہارے کے بغیر تم یہاں سے نکل نہیں سکتی، اور باہر کوئی تمہارا ہے بھی نہیں جو تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے آئے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مانتی جاؤ۔ فبیہا بلیک مانسٹر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنی بات مکمل کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ فبیہا کے ہاتھ پسینے سے بھیگتے جا رہے تھے، آنکھوں میں گھبراہٹ اور ڈر موجود تھا۔ اس کا وجود ہلکا سا لرز رہا تھا، مگر وہ گہری سانسوں کے درمیان اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی شکل ہی ڈراونی تھی۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، میں چھوٹ جاؤں گی، مجھے پورا یقین ہے۔ اس کی اس بات پر اس نے زور سے کہکا لگایا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہے لڑکی، تم یہاں سے نکل سکتی ہو۔ تم نہیں نکل سکتی جب تک کوئی تمہاری مدد نہ کر لے، اور تمہاری مدد کے لیے کوئی آئے گا بھی نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم میری بات مان لو اور پرسکون رہو۔ کون سی بات؟ وہ ٹوٹے الفاظ کے بیچ میں پوچھ رہی تھی۔ ایول بیوٹی، یہ ایک ایسا نام ہے جو مافیا کی دنیا میں بہت مشہور ہے۔ سب کو یہ پتہ ہے کہ وہ ایک عورت ہے، جو عورت کم جلاد زیادہ ہے، مگر کسی نے بھی اسے دیکھا نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے اسے سامنے لانے کا، اور اب مافیا کی دنیا میں تم ایول بیوٹی بن کے قدم رکھو گی۔ میں کیسے؟ وہ یکدم گھبرا گئی تھی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اس کا نام استعمال کرو گی، باقی سارے کام وہ خود کرے گی۔ دنیا والوں کی نظر میں تم ایول بیوٹی ہوگی۔ اگر تم میری بات مانتی جاؤ تو تمہارے لیے جینا آسان کر دوں گا۔ وہ پرسکون انداز میں ساری بات اسے سمجھا چکا تھا، اور وہ تو ڈر کے مارے کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ میں کیسے؟ میں نہیں کر سکتی۔ تمہیں کرنا ہوگا۔ اب تم اچھے سے جانتی ہو تمہارے گھر والوں کو قتل کیا گیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا بدلہ لے لوں گا، بس تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اور پھر وہاں سے وہ جا چکی تھی۔ فبیہا واپس اپنی جگہ پر آئی تھی اور پوری رات اس معاملے کے بارے میں سوچنے لگی۔ بالآخر اس نے صبح فیصلہ لے لیا تھا اسے کیا کرنا ہے، اور صبح اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ خدا کے لیے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے جانے دیں یہاں سے، میں یہاں پہ نہیں رک سکتی۔ میں کتنی دیر سے آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات؟ اب وہ تھک چکی تھی سمجھا کر۔ بیٹا تم ریلیکس ہو جاؤ، پہلے مجھے حقیقت بتاؤ، پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ نسرین بیگم سے پرسکون رہنے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ سامنے سے اور بھڑک اٹھی۔ تب کہاں تھے آپ لوگ جب ہم لوگ وہاں پر جل رہے تھے؟ بتائیں آنٹی، بتائیں انکل۔ اب جب آپ تو میری بہن کی محبت میں اندھے تھے نا، جب اتنا مشکل وقت اس پر چل رہا تھا تو پوری دنیا اسے اکیلا چھوڑ گئی تھی، تب کہاں تھے آپ؟ وہ حیدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی جھوٹی ہمدردی کی، جبکہ میرا پورا خاندان برباد ہو چکا ہے صرف آپ کے اس دوست کی وجہ سے۔ سننا چاہتے ہیں اس نے کیا کیا تھا اس دن؟ تو سنیے۔ جب ہم گھر میں آگ میں جل رہے تھے تب ہم مدد مانگ رہے تھے، ہم سب، لیکن کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب میں چھت پہ گئی اور چھت کود کر دوسرے گھر جا کر ان سے منت کرنے لگی کہ ہماری مدد کی جائے، ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے پوری۔ اس وقت چھت سے کودنے کی وجہ سے میرے ہاتھ چھل گئے تھے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، آپ جانتے ہیں نا۔ ہماری چھت اونچی تھی۔ خیر کیا ہی بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ تب مجھے واپس جانا نہیں دیا تھا ہمارے پڑوسیوں نے، ماریا خالہ نے مجھے وہیں پہ روک لیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد جب آگ بھڑک گئی
تب پتہ چلا کہ وہاں پہ سب راکھ ہو چکے ہیں۔ میں وہ برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ مجھے صرف اپنی بہن کی فکر تھی، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس دن کے بعد وہ وہاں سے کہاں گئی۔ جب پتہ لگا تو یہی پتہ لگا کہ اسے اپنے دوست کے گھر میں گئی ہے اور وہاں سے اسے پولیس لے گئی ہے۔ اور پولیس کو وہاں بھیجنے والے کون تھے؟ میں چاہ کر بھی وہاں سے اسے نکال نہیں سکتی تھی۔ اور پھر ایک یتیم خانے میں رہنے لگی۔ ہمارا پورا گھر تباہ کر دیا گیا صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ اور اب آپ لوگ ہمدردی جتانے آ گئے ہیں؟ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ وہ اتنی بات کر کے وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی، جو زرکان صاحب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہم نے جو کیا اس کا مداوع کرنے کو ہم تیار ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے ایک غلط فہمی میں بہت غلط کر دیا، لیکن ہمیں موقع تو دو، ہم سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تمہاری اور حیدر کا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ لفظ تھا یا پھر بم جو اس کے سر پر پھوٹا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی۔ وہ تو پہلے یہ بات سن کر بھڑک اٹھی تھی۔ البتہ حیدر پرسکون تھا۔ اس نے جو غلط کیا تھا اسے سب کچھ ٹھیک کرنا تھا اور اسے یہی راستہ صحیح لگ رہا تھا۔ مجھے یہاں سے جانے دیں، مجھے جانا ہے، مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے اٹھی تھی جب نسرین بیگم نے اسے سنبھال لیا تھا۔ حیدر اور زرکان صاحب دونوں کمرے میں جا چکے تھے۔ بیٹا، ہم لوگ برے لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں جو بتایا گیا تھا ہم نے وہی مان لیا۔ اتنے وقت سے ہم لوگ پرسکون ہو کر سو نہیں سکے کیونکہ ہمیں یہی بے سکونی کھائی جاتی تھی کہ ہم نے گھر کو برباد نہ کر دیا ہو۔ حیدر صرف اپنے دوست کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس گھر میں آگ لگانے اور وہاں سے جو بھی کچھ ہوا تھا ان سب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات تو تم بھی جانتی ہو۔ ہم بے قصور ہیں اور ہمارا قصور بس اتنا ہے کہ اس وقت ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے جس وقت تم لوگوں پر وہ سب کچھ گزر رہا تھا۔ آج تمہارے اچانک سے ملنا اتفاق نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا تھا کہ ہم اپنی غلطی سدھار سکیں۔ تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تم جیسے رہنا چاہتی ہو ویسا رہ سکتی ہو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن پلیز ہماری بات مان لو۔ میں بہت امید کے ساتھ تم سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم مجھے نا امید نہیں چھوڑو گی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے امید کے ساتھ کہہ رہی تھیں اور نبیہہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی۔ پرانا وقت سب کچھ اس کے آنکھوں کے سامنے آیا تھا اور جب وہ سوچ میں پڑی تو اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان سب میں ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ ہاں، اتنے عرصے سے اس لیے ان لوگوں سے نفرت کر رہی تھی کیونکہ وہ لوگ اس وقت ساتھ نہیں تھے جبکہ ان کی آنکھوں پر تو جھوٹ کی پٹی بندھی ہوئی تھی جس وجہ سے وہ لوگ کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ تو پھر ان لوگوں کی اس میں غلطی کہاں تھی؟ کافی سوچ و وچار کرنے کے بعد اس نے ہاں کر دی تھی۔ نسرین بیگم نے جب یہ بات حیدر اور زرکان جیلانی کو بتائی تو وہ پرسکون ہو گئے اور پھر شام میں ہی قاضی اور کچھ گواہوں کو بلا کر سادگی سے ان دونوں کا نکاح کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ مایا، مجھے نہیں پتا کہ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، لیکن تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ وہ مایا کو اپنی نظروں میں لیتے ہوئے خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ غزان، اگر ایسا کرنے سے تمہاری سکون تمہارا واپس آ جائے گا تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، لیکن ابھی تم جاؤ اور جا کے پتہ لگاؤ سب کچھ۔ اس نے غزان کو ایک نمبر اور ایڈریس سینڈ کیا تھا۔ اب وہ وہاں پر جانے کے لیے تیار تھا۔ تمہیں جواب دینا ہوگا فبیہہ، آخر تم کہاں تھی اور تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ بہت ساری سوچوں میں اس ایڈریس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یار امی، کہاں ہیں آپ؟ ایک تو سمجھ نہیں آتا یہ گھر میں ٹک کیوں نہیں رہی ہیں۔ ہمیں پاکستان آئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اور یہاں پر وہ دوستیاں بنانا شروع ہو گئی ہیں۔ امی، یار امی، یا اللہ، یہ کدھر چلی گئی ہیں؟ ابھی وہ پریشانی سے پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی جب یکدم دروازہ بجنے لگا۔ لگتا ہے واپس آ گئی۔ آنے دیں، بتاتی ہوں ان کو میں۔ مجھے اکیلا اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو چھوڑ کر خود سیر سپاٹوں پہ نکل گئی ہیں۔ وہ غصے سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی اور جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے غزان کو دیکھ کر وہ اجنبی نظروں سے اسے گھورنا شروع ہو گئی۔ غزان بھی پریشانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد شاہ نور کی آواز آئی تھی۔ او بھائی، کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ اتنا گھور کیوں رہے ہو؟ اس کی آواز پر غزان نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ وہ دکھنے میں جتنی چھوٹی اور معصوم لگتی تھی حقیقت میں وہ ویسی بالکل بھی نہیں تھی۔
جی الحمدللہ، لڑکیاں دیکھی ہیں اور بہت خوبصورت دیکھی ہیں، کم سے کم آپ سے تو زیادہ ہی خوبصورت ہیں وہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے طنز کیا تھا۔ تم ہو کون؟ میرے گھر میں آ کر میرے ہی سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہو؟ میری بات سنو، میرا دماغ خراب ہوا نا تو تمہاری آنکھیں نکال تمہارے ہاتھوں میں رکھ دوں گی میں۔ اسے اپنی بےعزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے اچھی خاصی سنانا چاہ رہی تھی۔ محترمہ، بات سنیں میری، میں یہاں پر کسی اور کام سے آیا ہوں۔ نہ میرا تعلق آپ سے ہے اور نہ ہی آپ کی خوبصورتی سے، اس لیے بہتر ہوگا جس کام کے لیے آیا ہوں مجھے وہ کرنے دیں آپ۔ اس نے اتنے سرد لہجے میں کہا تھا کہ وہ اسے گھورتی رہ گئی۔ کیا کام ہے؟ اور یہاں پر ہی بتائیں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تم پر بھروسہ بھی نہیں ہے، مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کہیں بہک نہ جاؤ، اس لیے یہیں پر ہی بتاؤ۔ غزان کا دل چاہا کہ اس کا گلا دبا دے، مگر ابھی صبر کے گھونٹ پیتے ہوئے اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھیں محترمہ، مجھے فبیہہ سے ملنا ہے۔ اور فبیہہ کا نام سنتے ہی شانور پہلے حیرانی اور پھر تجسس سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ اس نے اب سنجیدگی سے اسے پوچھا تھا تو غزان نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ بس اس کے بارے میں جو بھی کچھ جانتی ہیں مجھے بتا دیجیے۔ شاہنور کو کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی احتشام کو نمبر ملایا اور اسے ساری صورتحال بتانے لگی۔ غزان اسی طریقے سے دروازے پر کھڑا تھا جب احتشام کی آواز موبائل سے نکل کر شاہنور کے کانوں تک گئی تھی اور اسے سب کچھ سمجھاتا گیا، اور جب وہ سب کچھ سمجھ گئی تو اب فون بند کر کے غزان کو اندر کی طرف بلانے لگی۔ آپ اندر آ جائیں، ابھی تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے، پھر جو پوچھنا ہے پوچھ لیجیے گا۔ اب کی بار اس کا لہجہ ہلکا تھا مگر آنکھوں میں غصہ وہیں موجود تھا۔ غزان بھی بات سمجھتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ صوفے پر بیٹھا شاہنور پہلے ہی بولنا شروع ہو گئی۔ ہم لوگ نئے ہیں یہاں پر، اس لیے یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو خاطرداری کی کوئی امید نہ رکھیے گا، البتہ پانی موجود ہے، وہ بھی گرم۔ تو زیادہ کچھ امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ بس شکریہ کہتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ پانی میں بھی زہر ملا کر دے دیتی۔ اسے بعد احتشام لوگوں کا انتظار تھا اور اس کا انتظار کچھ دیر بعد مکمل ہو گیا تھا جب وہ لوگ دروازے پر آ چکے تھے۔